وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وهو العلي العظيم. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. محترم بھائیو، الحمدللہ ہم آپ کے سامنے اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی بتاتے آ رہے ہیں. یہ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، سب سے اچھے نام ہیں. ان ناموں کا جاننا، اگر کسی کو ان ناموں کا صحیح معنی صحیح مطلب معلوم ہو جائے اللہ کے ناموں کا، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرے گا، صرف اللہ سے ڈرے گا. اس لیے کہ اللہ کے اوپر اسے یقین ہو گیا. اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے بول کے اسے پورا یقین ہو گیا، تو روزی کے لیے وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. کبھی بھی کچھ بھی کمی محسوس ہو تو اللہ سے مانگے گا، اس لیے کہ اللہ کے رزاقیت پر اسے یقین ہو گیا. ویسے ہی ہر معاملے میں اللہ کے ناموں کا معنی جب ہم جانتے ہیں، یہ ایسا علم ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے علم سے بڑا علم کوئی نہیں. کیونکہ یہ جو اللہ کے ناموں کا علم ہے، انسان اگر اس کا علم رکھ لے، اللہ کے ناموں کا معنی جان لے، تو اسے ہر معاملے میں اس کو مدد ملتی ہے، ہر معاملے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب آئیے آپ کے سامنے دیکھیے، پورے 5 نام میں لے کر آ رہا ہوں. سب سے پہلے 3 ناموں کا معنی دیکھیں گے. العلی، الاعلی، المتعال. یہ تینوں کا معنی ملتا جلتا ہے. کیا ہے؟ بلند، بلند، متعال، علی اور اعلی. یہ تینوں کا معنی کیا ہے؟ سب سے بلند، سب سے اونچا. یہ تینوں کا معنی ایک ہی ہے. اب سب سے اونچا بولے تو اونچائی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک نیچے سے اوپر تک کی اونچائی، یہ معنی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں. اچھا، اس کا ایک معنی. اور اللہ سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، ہر صفت میں اعلیٰ ہے. اللہ قدرت میں سب سے اعلیٰ، خوبصورت میں سب سے اعلیٰ، رحمت میں سب سے اعلیٰ، برکت میں سب سے اعلیٰ. ہر صفت میں اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، اس سے اونچا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بلند ہے، اعلیٰ ہے. اس کا ایک معنی کیا ہے؟ اس کے ہر صفت میں وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ معنی ہے، یعنی ہائی کوالٹی والا، اس سے زیادہ کوالٹی والا کوئی نہیں. سب سے ہائی کوالٹی والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اچھا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ ہے. اللہ سے اوپر کوئی نہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کہ یہ جو یہودی ہیں، یہودی آپ کا فیصلہ چاہتے ہیں، آپ کیا فیصلہ کریں گے وہ چاہتے ہیں. یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو یہودی جو ہے ہتھیار ڈال دیے، اب ہم نہیں لڑ سکتے بول دیے. لیکن یہودی کیا چاہتے تھے؟ ہمارے خلاف میں نبی کوئی فیصلہ کرے تو ہمارے خلاف میں نبی کا فیصلہ ہو سکتا، ذرا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا بول کے یہودی کیا بولے؟ سعد بن معاذ کا فیصلہ ہم چاہیں گے بولے. سعد بن معاذ صحابی تھے، لیکن یہودیوں کے ذرا قریب تھے، ان کا تجارتی معاملہ، کاروبار کا معاملہ ذرا قریب تھے. یہودی کیا بولے؟ ہوشیاری سے سعد بن معاذ جو بولیں گے ہم سنیں گے بولے. اللہ کے نبی بولے ٹھیک ہے، سعد کو بلاؤ جی. سعد آئے. آ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا
کہ ان کے اندر یہودیوں میں جو بالغ ہے، جو بڑے مرد حضرات ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو، بچوں کو باندی بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جو بات آپ کو بتانا ہے وہ کیا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا بول کر اللہ کے نبی بولے۔ مطلب کیا؟ اللہ کہا ہے 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور قرآن کی آیتوں سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہا ہے عرش پر مستوی ہے۔ یدبر الامر من السماء، اللہ آسمان سے تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک لونڈی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، یعنی ایک صحابی، لونڈی سے غلطی ہوئی، لونڈی کو مارے، پھر ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اللہ میں اسے مار دیا نا، اللہ پکڑتا گیا کہ مجھے اب اسے میں آزاد کر دینا بولے تو یہ مسلمان ہو کر رہنا، میں آزاد کر دیا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی مسلمان کی نہیں کی معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، بلاؤ جی وہ لونڈی کو بلاؤ میرے پاس۔ وہ لونڈی آئی، وہ لونڈی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال پوچھے، میں کون؟ لونڈی بولی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، اللہ کہاں ہے؟ لونڈی بولی، آسمانوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی بولے، یہ مسلمان جی، اسے آزاد کر دو بولے۔ تو آسمانوں کے اوپر اللہ ہے بول کے لونڈی بولتے ہی یقین ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسلمان ہے بول کر۔ اگر آپ غور کریں گے، ایک کافر بھی، ایک مشرک بھی جو اللہ کو نہیں مانتا، اس سے بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہاتھ کہاں اٹھاتا، وہ آسمان کی طرف اٹھاتا۔ یعنی اللہ اوپر ہے، سب کو دیکھنے والا مالک اوپر ہے بول کے وہ بھی مانتا، آسمانوں کے اوپر اللہ ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے۔ ہم سجدے میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، اعلیٰ بلند ہے، اوپر ہے۔ دعا میں کیا دعا پڑھتے؟ اعلیٰ بول کے بولتے، پھر نیچے ہے بول کے مانتے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے اندر ہی آ گیا اللہ تعالیٰ بلند ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ ہے 3 ناموں کا معنی، العلی، الاعلیٰ، المتعال۔ یہ تینوں ناموں کا معنی کیا ہے؟ بلند ہے۔ اور 2 نام ہے الکبیر، العظیم۔ کبیر مانے سب سے بڑا، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ اللہ کہتے ہیں وہی اللہ جو حق ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیصلہ بلند بالا، بڑے مرتبے والا اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں، اگر انسان، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں اللہ کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک انسان کے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھ ڈالے تو کتنا چھوٹا رہتا۔ تو یہ 7 آسمان، صرف ایک آسمان نہیں، یہ 7 آسمان، بلکہ 7 آسمانوں کے اندر کتنے پلانٹس ہیں، پلانٹس 7۔ یہ زمین ایک پلانٹ ہے، ویسا آسمانوں میں زمین سے بڑے پلانٹس ہیں۔ وہ سارے پلانٹس، سارے آسمان، یہ سارا زمین اللہ کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی بڑائی کو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ اتنا بڑا ہے۔ تو اتنے بڑے اللہ
کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جب ہم کو یقین ہو جائے تو بندہ پھر گناہ کرے گا، غلطی کرے گا. اللہ کی کبریائی کا جب اسے یقین ہو جائے تو پھر اسے ڈر پیدا ہو جائے گا، اتنے بڑے اللہ کی میں نافرمانی کر رہا ہوں بول کے. اگر غلطی ہو جائے تو بھی فوراً توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. یہ اللہ کی کبریائی. اور ہم نمازوں میں، اذان میں اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہتے، اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر، اور تسبیح میں 3 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، اور 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر. اس طریقے سے اللہ کی کبریائی جگہ جگہ بیان کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری میں ہوتے، سواری کرتے، اوپر چڑھتی سواری اللہ اکبر بولتے. اوپر کون ہے جی؟ اللہ ہے. اس واسطے سواری اوپر جاتی تو اللہ اکبر بولتے، پھر نیچے اترتی تو سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے. مطلب سب ہم اللہ کے نیچے جھکنے والے، اللہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، اللہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، سب بھی اللہ کے سامنے جھکنا. سبحان اللہ. نیچے گئے تو سبحان اللہ، اور اوپر چڑھے تو اللہ اکبر. یہ تسبیح یاد رکھ لو. سیڑھیاں چڑھتے اوپر اللہ اکبر بولنا، نیچے اترتے سبحان اللہ بولنا. یہ سب تسبیح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں. ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی. محترم بھائیوں، اگر یہ جو کافر اللہ کو چھوڑ کر یہ جو پتھروں کی عبادت کرنے والے، درختوں کی پوجا کرنے والے، صحیح معنوں میں اللہ کی قدر انہوں نے جانا نہیں. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ اتنا بڑا ہے، یہ چھوٹا پتھر کے اوپر ایک نشان لگا تو اللہ بولتے، ایک بڑے پتھر کے اوپر ایک کراس لگا ڈالے وہ اللہ بولتے. یہ اللہ کی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی بے عزتی ہے. یہ صحیح معنوں میں دیکھے تو اللہ تو بہت بڑا ہے، ایک پتھر اللہ ہو سکتا نہیں. انہوں نے اللہ کی قدر جانا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں. صحیح معنوں میں دیکھے تو اللہ تو بہت اونچا، بہت بڑا، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ. لہذا غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر جو پتھروں کی، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ اللہ کی صحیح معنوں میں بے عزتی کر رہے ہیں. اللہ کی قدر کو انہوں نے صحیح معنوں میں جانا نہیں ہے. تو بہرحال محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اگر ہم صحیح معنوں میں جان لیں گے تو پھر اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکائیں گے. یہ درگاہ کو جانے والے، یہ بزرگوں کو ماننے والے، یہ ولیوں کو ماننے والے، یہ سب اللہ کی قدر کو جانے نہیں، اللہ کی قدر کو پہچانے نہیں، اللہ کی طاقت کو جانے نہیں. اگر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو جانتے، یہ خبروں کے پاس کیوں جاتے؟ ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے. ضرورتوں کو پورا کرنے والا اتنا بڑا اللہ ہے، اسے چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو صحیح طور سے انہوں نے پہچانا نہیں. لہٰذا اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں آپ کو کس میں معلوم ہوں گی؟ اللہ کے ناموں کا معنی جاننے سے یہ سب باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا معنی جاننے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.